اب مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، فیصلہ ذرا خود فرمائیے گا، 2 دنوں پتہ ہے کہ میں نور خدا دا پاک بانڈے چ پاونا ہے، انہوں نہیں پتا میں علی دی محبت ستھرے دلاں دے وچ پاونی ہے۔ جڑے یا علی کردے بیٹھے ہو تو انہوں مبارک ہوئے، چونکہ سرکار نے تو یہ تقسیم کر دی، حضور نے تو ونڈ کر دی ہے، حدیث پاک ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یا علی لا یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی او کما قال علیہ السلام۔ نہیں، یہ میں تنوینوں اور شدوں مدوں سے ہٹ کے سادہ سادہ پڑھتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا یا علی لا یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی، حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور سادہ کروں، چونکہ ممبر پر بیٹھا ہوں اس لیے محتاط لفظ استعمال کروں گا۔ سرکار نے فرمایا علی تجھ سے محبت وہ بندہ کرے گا جس کی ماں نے امانت میں خیانت نہ کی ہو۔ بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ جس کی ماں نے امانت میں خیانت نہ کی ہو، ولا یبغضک الا حرامی، لفظ حرامی آپ نے سن لیا، حدیث پاک میں آتا ہے، لیکن میں چونکہ ممبر پر ہوں تو محتاط ترجمہ کروں گا۔ علی تجھ سے محبت وہ بندہ کرے گا جس کی ماں نے امانت میں خیانت نہ کی ہو، اور تجھ سے بغض وہ بندہ رکھے گا جن دے نان کا نہ پتہ ہے داد کا نہ کوئی پتہ نہیں، ننیال کا پتہ ہے ددیال کا کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے علی سے محبت باپ کی وراثت نہیں ہے، ماں کی شرافت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ شاباش۔ لوگ کہتے ہیں جی میلاد سے تو ہوتا ہی کچھ نہیں، میں نے کہا یہ ہوتا ہے، نسل سے محبت اگلی نسل میں منتقل ہوتی ہے، اگلی نسلوں میں منتقل ہوتی ہے۔ آپ جو علی علی کر رہے ہیں، آپ کے ابا جی بھی علی علی کرتے تھے، اور اپنی ماؤں کو سلام کیجئے جنہوں نے دودھ کے ساتھ علی کی محبت گویا گھٹی کی طرح ہماری طبیعت میں شامل کر دی ہے۔ زندگی وہی اچھی ہے جو محبوب کے خاندان کی وفا میں گزرے۔ یار میرا دل کرتا ہے میں ایک گل اور سناواں، بس آخری جاتے جاتے، چونکہ شاہ صاحب بھی تشریف فرمائے، باروی صاحب بھی، اور میرے بھائی بھی تشریف فرمائے۔ سرکار علی پاک کا ایک لقب ہے جو صرف جناب علی کے ساتھ خاص ہے، کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ میرے خیال تھک گئے، بس کریے۔ کرم اللہ وجہہ الکریم، اللہ آپ کے چہرے کو عزت دے۔ ایک بات میری یاد رکھنا، علی رفیق صاحب، رفیق فریدی صاحب، علی کے فضائل اور علی کے ذکر کا ہتھوڑا کوئی سہتا ہے۔ 2 دھاری تلوار نہیں ہوتی، ایک تلوار ہوتی ہے سنگل دھار والی، ایک ہوتی ہے 2 دھار والی۔ جناب علی کے فضائل 2 دھاری تلوار کا کام کرتے ہیں۔ کیسے؟ جو دل میں بغض لے کے آئے، علی کے فضائل سن کر اس کے بغض والی مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ علی کی فضیلت کا ہتھوڑا ہے۔ جو طبیعت میں علی کے متعلق گھٹن اور بغض لے کے آئے، مولا کے فضائل سن کر اس کی مرض میں، مرض منافقت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور جو سیکھنے کی نیت لے کے آئے، علی کے فضائل سن کر اس کے دل کو اللہ نور ولایت سے منور فرما دیتا ہے۔ دیکھیں، آپ کا لقب ہے کرم اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ آپ کے چہرے کو عزت دے۔ نہیں بولنا زور سے، آہستہ نہیں بولنا۔ اللہ آپ کے چہرے کو عزت دے، یہ لقب خاص ہے امیر کائنات کے لیے، خاص ہے۔ اللہ آپ کے چہرے کو عزت دے۔ اچھا، اس پر بہت سارے علماء نے اپنی اپنی آراء اور تحقیقات پیش کی، مگر ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ وہی ہتھوڑا ہے، یہ بات سنا رہا ہوں نا، یہ ہتھوڑا ہے اور سب کے لیے نہیں ہے۔ جس کی زمین نرم ہے وہی سہے گا اس ہتھوڑے کو۔ یہ میں ابھی سے عرض کر دیتا ہوں کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک تحقیق یہ ہے، اللہ آپ کے چہرے کو عزت والا کرے، یہ لقب سرکار علی پاک کو اس لیے بھی دیا گیا، کہا جاتا ہے کہ جناب علی
2 سال کے بھی تھے نا تو آپ نے کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ خاص خاص دوستوں کے لیے، سب کے لیے ہے ہی نہیں. ہاں اس لیے سب بولیں گے ہی نہیں، چونکہ جب میں نے نتیجہ دینا ہے تو کئیوں کے چہرے پر تو سوالیہ نشان آ جانے ہیں. کوشش کریں آپ کا چہرہ گلزار ہی رہے، نار نہ بنے، چونکہ ہتھوڑا ایسا ہے. چونکہ 2 سال کے علی نے بھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا. اب 2 نتیجے دینے لگا ہوں. پہلا نتیجہ، اگر تو 2 سال کے علی نے کسی بت کے سامنے سجدہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ علی جانتے تھے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا حرام ہے، تو پھر پہلا نتیجہ، اگر 2 سال کا علی یہ علم رکھتا ہے کہ سجدہ کسے کرنا حلال ہے اور کسے کرنا حرام ہے، اگر 2 سال کا علی یہ علم رکھتا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، تو پھر میرے علی کو مولا مانو. 2 سال کے علی کو اگر پتہ ہے کہ سجدہ کہاں جائز ہے اور کہاں ناجائز ہے، اگر 2 سال کا علی جانتا ہے تو پھر میرے علی کو مولا مانو، میرے علی کو امام مانو. ایک اور اگر جناب علی نے 2 سال کی عمر میں کسی بت کو سجدہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ آپ نے اپنے والد گرامی جناب ابو طالب کو کسی بت کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو پھر ابو طالب کو مومن مانو. او زور سے بولو جو بول سکتے ہو. اگر 2 سال کے علی نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ علی جانتے ہیں کہ سجدہ اسے کرنا ہے، اسے نہیں کرنا بت کو، تو جو 2 سال دا علی علم رکھدا ہے تو علی نو امام مان لو. تو جو 2 سال دے علی اس وجہ تو سجدہ نہیں کیتا کہ انہوں نے اپنے ابا جی کو سجدہ کرتے ہوئے بتوں کو نہیں دیکھا، تو پھر ابو طالب کو مومن مان لو. اس لیے اب ان جھگڑوں سے نکلیں. یہ جو مختصر سی زندگی ہے نا، کم از کم یہاں سرکار کے خاندان کی وفاداری میں گزاریں. آگے چونکہ سامنا ہم نے انہی کا کرنا ہے. ہاں سرکار کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں ایک حافظ قرآن قیامت کے دن من پسند 10 لوگوں کی سفارش کر کے جنت کا مالک بنائے گا. نہیں، میں نے ایسے سنانا ہی کوئی نہیں جب تک آپ سارے زور سے نہیں بول لیں گے. سرکار فرماتے ہیں ایک حافظ قرآن قیامت کے دن من پسند 10 لوگوں کی سفارش کر کے جنت کا مالک بنائے گا. اب یہاں مسجد میں بیٹھ کر مجھے فیصلہ کر کے دیں اور مجھے یہاں سے جانے کا رستہ بھی دیں. ایک گناہگار حافظ قرآن، کیا گناہگار؟ معصوم تو نہیں نہ ہوتے حافظ قرآن. ایک گناہگار حافظ قرآن اگر قیامت کے دن من پسند 10 لوگوں کی سفارش کر کے جنت کا مالک بنا سکتا ہے، پھر سنیں، ایک حافظ قرآن 10 لوگوں کی شفاعت کر کے انہیں جنت کا مالک بنا سکتا ہے. 12 امام تے نبیاں دا سلطان رل تے چاچا نہیں بخشوا سکتے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے حیا کریں. کیا کریں؟ حیا کریں. سرکار کے خاندان سے وفا کریں، حضور کے صحابہ سے وفا کریں. علی کو اہل بیت میں دیکھو تو بھی شمس ہے، صحابہ میں دیکھو تو بھی شمس ہے، سرکار ولیوں میں دیکھو تو بھی شمس ہے. قیامت کے دن ہر رشتہ منقطع ہو جائے گا، لیکن سرکار فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں. اچھا آپ نے ویسے میدان کی بات کی تو پھر مجھے آپ چھیڑتے ہیں تو پھر ایک جملہ اور بھی سن لیں. لیکن آپ نہیں چھیڑنا، آپ نے بس اب سن لیں چپ کر کے. میدان کی بات بھائی اس لیے کہ ہم نے سارے کا سارا دین لیا ہی میدان والوں سے ہے. زور سے بولو. ہم نے شریعت کن سے لی ہے؟ میدان والوں سے. اچھا ہم نے مصطفیٰ کو لیا ہے بدر سے. اخیر چنگی کرو بولتے. مصطفیٰ کو لیا بدر کے میدان سے. علی مرتضیٰ کو لیا نہیں، سرکار میں خیبر تو اور اگاں جانا چاہنا. مصطفیٰ کو لیا بدر کے میدان سے.
مرتضیٰ کو لیا غدیر کے میدان سے. او زور سے بولو. مصطفیٰ کو لیا بدر کے میدان سے، مرتضیٰ کو لیا غدیر کے میدان سے، حسن مجتبیٰ کو لیا صفین کے میدان سے، حسین کو لیا کربلا کے میدان سے، اور سیدہ کائنات کو لیا مباہلہ کے میدان. زندگی وہی اچھی ہے جو محبوب پر اور آپ کی اولاد امجاد پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزر جائے. اللہ ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اور ہمارے عزیز نے اہتمام کیا ہے، اللہ اپنی تمام تر رحمات اور برکات کا سایہ ہم سب کے نصیب نہیں دعا آپ کروائیں گے. اللہ ہماری حاضری کو مستجاب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا میں آمین. رب ذوالجلال حاضری قبول فرما، تہی دامنا نو رحمت و برکات دے خزینے عطا فرما. اہتمام کرن والے، شرکت کرن والے تمام دوست و احباب نو دین دنیا اول آخر ظاہر باطن دیا نعمتاں عطا فرما. ذکر حیدر قرار دا صدقہ جو بیمارن شفا عطا فرما. رب ذوالجلال جو بے اولاد صاحب اولاد بنا، جو پریشان حال مشکلات آسان فرما، جو تنگ دستن خزانے غیب تو مدد فرما. مدینہ منورہ نصیب ہوئے، بیت اللہ شریف دی حاضری نصیب ہوئے. حضور غوث پاک فرید پاک خواجگان دی نظر کرم متوجہ فرما. میرے بھائی قبلہ شاہ صاحب، میرے بھائی محترم باروی صاحب اور تمام دوستان دے رب ذوالجلال فیضان محبت دے وچ مزید وسعت عطا فرما. ایس دعا تے خاص طور تے آمین فرماؤ. اللہ پاکستان دی خیر فرما، امت مصطفیٰ دی خیر فرما، عالم اسلام دی خیر فرما، عالم انسانیت تے رحم فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.